السلام علیکم۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن جلت عظمتہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر المنصور المؤید الرسول المسدد سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمۃ المعتصمین، ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فداہ، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد یا عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، الا وان الدنیا قد ادبرت وعاظنت ببداع، وان الآخرۃ اقبلت واشرفت باطلاع، الا وان اليوم المزمار وغدا السباق، السبقۃ الجنۃ والغایۃ النار، افلا تائب من خطیتہ قبل منیتہ، العامل لنفسہ قبل یوم بوسہ۔ عزیزان گرامی، دو بزرگ خواتین کے نام سے منسوب یہ دن، ایک جناب ام البنین مادر حضرت ابو الفضل العباس صلوات اللہ سلام علیہ، جن کی شہادت 2 دن پہلے تھی، اور دوسرے ام الائمہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا، جن کا روز ولادت اس ہفتے میں ہونے والا ہے۔ ان خواتین کے لیے جو چیزیں ہمارے لیے ہیں، بہترین درود و سلام، اور ان خواتین کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ دین اسلام میں جو ولایت اور محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے، اس محبت کا مطلب صرف چاہنا نہیں ہے، اس محبت کا مطلب ان کے کردار کو اختیار کرنا، ان کے روش پر چلنا، اور ان کے رنگ میں خود کو رنگ لینا۔ صرف چاہنا اجر رکھتا ہے، لیکن وہ چیز جو ہمارے درجات کو بڑھائے گی وہ محبت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت، اپنی زندگی میں ان کا رنگ
ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی چیزیں۔ آج یہ دونوں خواتین جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ دونوں حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں، اور ان دونوں کے شادی کی خواہش خود مولا نے کی تھی۔ جناب سیدہ کی خواستگاری کے لیے خود مولا تشریف لے گئے، اور جناب ام البنین کے لیے اپنے بھائی جناب عقیل کو بھیجا کہ ڈھونڈ کر کے خاتون لے کر کے آؤ۔ یہ انتخاب ہم سب کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ ہم جب اپنے لڑکوں کی شادیاں تلاش کریں اور ان کی نسبتیں ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو کیا تلاش کریں؟ ڈگری تلاش کریں، دکان و بزنس تلاش کریں، گھر و مکان تلاش کریں، یا شرافت تلاش کریں، خاندان تلاش کریں، عزت تلاش کریں؟ کیا ہم تلاش کریں؟ آیا ہم جب اپنے لڑکوں کے لیے نکلیں تو خوبصورتی دیکھیں کہ دلہن چاند کا ٹکڑا ہو، قد اس کا اچھا ہو، دیکھنے میں گڈ لگتی ہو، کردار جیسا بھی ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے؟ آیا یہ ہمارا معیار اسلامی معیار کے مطابق ہے یا نہیں؟ آج ہم میں سے اکثریت وہ ہے جو اس تلاش میں نکلتی وہ خالی ظاہری شکل و صورت دیکھتی ہے، جبکہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم وحضرات دمن، دیکھو گھوڑے پر اگنے والی سبزیوں سے دور رہو۔ وہ سبزیاں جو گھوڑے پہ اگتی ہیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، بڑی ہری بھری لگتی ہیں، بڑی کشش میں ہوتی ہے کہ اس طرح کی سبزیاں جو اس طرح کے گھوڑے پہ اگ گئے اور تمہیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہوں، اس طرح کی سبزیوں سے دور رہو۔ لوگوں نے پوچھا پیغمبر اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد وہ حسین و خوبصورت لڑکی ہے جو کسی غلط گھرانے میں پروان چڑھ رہی ہو، جو کسی غیر شریف خاندان میں پروان چڑھ رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شرافت اگر اس میں نہیں پائی جائے گی تو شرافت تمہارے کیا منتقل ہونے والی نہیں ہے۔ آج ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لڑکوں کی نسبت کے لیے شکل نہ دیکھیں، صورت نہ دیکھیں، مال نہ دیکھیں، کردار دیکھیں، اور اس کردار میں خاندان کو دیکھیں، خاص کر لڑکی کے ماں کے کردار کو دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی یا لڑکا جو بھی ہے یہ زیادہ تر ماں کی گود میں پروان چڑھاتا ہے، باپ سے اس کا رابطہ مختصر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، 2 سال ماں دودھ پلاتی ہے، اور اس کے بعد 7 سال تک 8 سال تک وہ ماں سے لگا رہتا ہے۔ تو ماں کی زبان، ماں کا اخلاق، ماں کا کردار بچوں میں منتقل ہونے لگتا ہے۔ لہذا جب بھی رشتہ لے کے جائیں یا رشتہ لے کے آپ کے کوئی آئے تو یہ دیکھیے اس کا خاندان کیسا ہے، خاص کر اس کی ماں کا خاندان، اس کی والدہ کا خاندان ضرور دیکھیں کہ والدہ کا مزاج کیسا ہے، والدہ کا اخلاق کیسا ہے، کیونکہ چیزیں منتقل ہونے والی ہیں، شکلیں منتقل نہیں ہوتی لیکن سیرت، کردار، زبان، اخلاق، چال ڈھال ضرور منتقل ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ان دونوں خواتین نے کیا انجام دیا ہے۔ آج ہمارے کے یہاں شادیوں میں یہ مسئلے آ رہے ہیں، کبھی کبھی یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں جس کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ غریب گھرانے اپنی لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، با اخلاق بناتے ہیں، با کردار بناتے ہیں، لیکن غریبی کی بنا پر اچھے گھرانے ان لڑکیوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں ہم فلیٹ میں رہنے والے
جھوپڑ پٹی کی لڑکی کہاں سے لے کر کے آ سکتے ہیں؟ ہم اعلیٰ سوسائٹی کے رہنے والے ایک غریب خاندان کی لڑکی کیسے لا سکتے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ گھر دولت سے نہیں بستا، گھر کردار سے بستا ہے، گھر شکل و صورت سے نہیں بستا، گھر اخلاق سے بستا ہے۔ سکون دولت نہیں دیتی، کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ یہ کام دیکھیں تو آج کتنا ہو جائے گا، ہم بڑے گھرانے کی لڑکیاں لے کے آتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ میل جول نہیں لگتی۔ ماں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے یہ ہمارے نزدیک بہت ہے۔ آج اس سوسائٹی میں جو آج ہماری سوسائٹی ہے، اس میں ماؤں کا کردار بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی ترقی کے راستے پر چلے، آپ کے بچے تعلیم کے میدان میں آئیں، اعلیٰ بنے، تو اس میں سب سے اہم کردار ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اپنے گھر میں بٹھا کر کے جب بچوں کو پڑھاتی ہے تو بچے پڑھتے ہیں۔ اگر ماں خود بچوں کی پڑھائی پر زور نہ دے تو بچے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ باپ کاروبار سے، دکان سے، رزق و روزی کی روٹی میں کی طلب میں گھر سے باہر رہتا ہے، تھک جاتا ہے۔ یہ ماں کا کام ہے جو گھر میں رہ کر کے بچوں کو حوصلہ دے، ادب سکھائے، تعلیم دے، اخلاق دے اور ان کی پڑھائی پر توجہ دے۔ صرف کھانا کھلا دینا، اچھا لباس پہنا دینا، ٹفن دے دینا، یہ ذمہ داریوں کو تمام نہیں کرتا۔ ٹفن آپ نہ دیں تب بھی کوئی نہیں مل جائے گا، لیکن جو ذمہ داری ہے ادب سکھانا، اخلاق سکھانا، زبان کو درست کرنا۔ آج زبان کی درستگی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے بچوں میں بے ادبی کیوں ہے؟ اس بنا پر بے ادبی ہے کہ ہمارے گھر کی زبان میں ادب نہیں ہے، ہمارے گھر کی زبان میں اخلاق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ادب کا خیال نہیں رکھتے۔ اور ماشاءاللہ سے بمبئی کے تو ادب بہت ہی اونچا ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ہم جو شروع میں بمبئی آئے تو یہاں سے آشنا نہیں تھے، کان پرانے زمانے کے آشنا تھے، تو ہم اس گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو لڑکے نے کہا ابا تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تو ہمارے کان تو بجنے لگے کہ ابا کے ساتھ یہ تم کیسے لگ گیا بھائی؟ ابا تمہیں کہاں جانا ہے؟ ہم تو بالکل چونک پڑے جیسے کسی نے بم ڈالی، ابا کے ساتھ لڑکا تم کہے، ہم تو بالکل یہ ہو سکتا ہے؟ تو بیٹے باپ نے کیا، اور تیرے کو کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ادب اچھا ہے کہ بیٹا کہے تم، باپ کہے تیرا، تو ظاہر سی بات ہے۔ اب جب یہ عادتیں ہم کو بمبئی آ کر کے ہو گئی، ورنہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک چھوٹا بڑے سے تم کر کے بات کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو تم کہہ کے بات کرے۔ یہاں تو سب ایک دوسرے کو تم کہتے رہتے ہیں۔ اور آپ غور کریں، آپ کہیے تو ایک ذرا سی محبت ہوتی ہے، تم کہیے تو لڑائی نہ جاتی۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ گھر کا ماحول ہے۔ جب گھر کے ماحول میں ادب سکھایا جاتا ہے تو بچے خود بخود ادب سیکھ لیتے ہیں۔ آپ جناب ام البنین صلوات اللہ سلام علیہ کا زندگی دیکھیں، جناب عباس علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے کو امام حسین کے برابر نہیں سمجھا، جبکہ دونوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے، دونوں بھائی تھے، لیکن کیوں جناب ابو الفضل عباس نے ہمیشہ اپنے کو غلام سمجھا، اپنے کو حقیر سمجھا، امام حسین کے برابر کیوں نہیں سمجھا؟ آج سوتیلے بھائیوں میں کتنی لڑائی ہوتی ہے، کتنی جنگیں ہوتی ہیں، کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے کیا مسئلہ مشہور ہے، یہ سوتیلا پن ہے۔ آج سوتیلے پن میں جو لڑائی ہے، جو اختلاف ہے، مشہور ہے یا مشہور نہیں ہے؟ یہ دو بھائی کیا ہیں کہ ایسے لڑ رہے ہیں کہ جیسے سوتیلے لگتے ہیں، کہ لڑائی ہو کیسے ہو رہی کہ سوتیلے بھائی ہیں۔ تو سوتیلے بھائیوں میں لڑائی
آج ہماری سوسائٹی میں ایک عام سی چیز ہے کہ دو سوتیلے بھائی آپس میں مل نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیں علی علیہ جناب ابوالفضل عباس امام حسین سوتیلے بھائی تھے, زینب سوتیلی بہن تھیں, لیکن کبھی احساس ہوتا ہے کہ کسی سے کم تھے؟ کیوں یہ احساس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی والدہ ام البنین نے کبھی اپنے کو حسنین کی ماں نہیں سمجھا. جب حسنین کے گھر میں تشریف لائیں تو یہ کہہ کے نازل میں تمہاری خادمہ بن کے آ رہی ہوں, ماں بن کے نہیں آ رہی. ام البنین نے ہمیشہ اپنے کو حسنین کی خادمہ سمجھا تو ان کی گود کے پلنے والے بیٹے نے ہمیشہ اپنے کو حسین کا خادم سمجھا. آج ام البنین نے ہمیشہ حسنین کو اپنے پر ترجیح دی تو ابوالفضل عباس نے بھی امام حسین نے اپنے پر ترجیح دی. یہ ماں کا کردار تھا, یہ نہیں تھا. ابوالفضل عباس قمر بنی ہاشم تھے, جوان تھے, ماں کی آنکھوں کا تارا تھے, سب کچھ تھے. لیکن جب ام البنین نے خبر شہادت امام حسین سنی, ان کے 4 بیٹے تھے, چاروں بیٹے کی قبریں بناتی تھیں اور لکھا دیتی کہ ہم تم کو نہیں روئیں گے, تم کو نہیں رہیں گے, تمہاری ماں زندہ ہے, میں حسین کو روؤں گی. کون ہے ماں جو اپنے غم پر قابو رکھتی ہو؟ ایک نہیں 4 جوان بیٹے جس کے مارے گئے ہو تو اس کا دل چاہتا کہ پھوٹ پھوٹ کر کے روئے. ام البنین کے بین مشہور تھے, لوگ بقی میں آتے تو ام البنین کے بین کو سننے کے لیے, لیکن ام البنین امام حسین پر روتی, ابوالفضل عباس پر نہیں روتی تھی. یہ کس کا کردار تھا؟ یہ ماں کا کردار تھا جو بچوں میں منتقل ہوا. آج ماؤں کی ذمہ داری صرف بچوں کو اچھا کھانا کھلا دینا, اچھا کپڑا پہنا دینا, اسکول بھیج دینے پر تمام نہیں ہوتی. ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا. اسلام نے عورت پر بہت زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہیں. زوجہ کی ذمہ داری گھر میں آ کر کے جھاڑو دینا, کھانا پکانا, کپڑا دھونا, یہ عورت کی ذمہ داریوں میں واجبات میں سے نہیں ہے. عورت کہہ سکتی ہے میں آیا ہوں آپ کی خدمت کروں گی, لیکن آپ کام, اگر آپ کا امکان ہے کام تو آپ کام والیاں رکھیں. عورت کی ذمہ داری اسلام نے جھاڑو دینا, پوچھا لگانا, کھانا پکانا نہیں رکھا ہے, لیکن بہت بڑی ذمہ داری عورت کے سر اسلام نے دی ہے. کھانا دوسروں سے پکوایا جا سکتا ہے, گھر دوسروں سے صاف کرایا جا سکتا ہے, لیکن تربیت کرائے پر نہیں کرائی جا سکتی. آپ ائمہ معصوم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, انہوں نے جب بھی کسی برے اخلاق کو خطاب کیا ہے تو اس کو باپ کے نام سے خطاب نہیں کیا, یبن مرجانہ, اے نیلی آنکھوں والی عورتوں کے بیٹے. ائمہ معصومین نے جب بھی کسی بد کردار بد اخلاق کو مخاطب کیا ہے تو اس کی ماں کا نام لیا ہے, یعنی تمہارے وجود میں یہ خرابی تمہاری ماں کی طرف سے آئی ہے. معصوم جانتے تھے یہ خرابی نطفے کی نہیں ہے, نطفے کے ساتھ ساتھ یہ خرابی رحم کی ہے. تو اگر یہ ذمہ داری ائمہ معصومین نے دی ہے تو آج ہماری ماؤں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا, تربیت کے اصول کو سیکھنا, ان کے ساتھ محبتوں سے پیش آنا. ماں کو معلوم ہے بچے کی عادتیں کیا ہیں. بچہ غصہ کر رہا ہے, چیزوں کو توڑ رہا ہے, یہ اس میں چوری کی عادت ہے, یہ اس میں اور وہ عادتیں ہیں. ماں کو معلوم ہے میرے بچے میں یہ عادتیں خراب ہیں.
تو ماں کی ذمہ داری ان عادتوں کو چھپانا نہیں ہے، ماں کی ذمہ داری ان عادتوں کی اصلاح کرنا ہے. ہر ماں کی ذمہ داری ہے محبت سے پیش آنا، اخلاق سکھانا، اور ان اخلاق سکھانے کے لیے سب سے بہتر کام جو ماؤں کو کرنا چاہیے وہ ائمہ معصومین کی چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو لینا چاہیے اور ان حدیثوں کو لوگوں سے بیان کرنا چاہیے. معصومین کے اخلاق، معصومین کے کردار، معصومین کی زندگی اگر ہم گھر میں بیان کرنا شروع کریں اور یہ طے کر لیں کہ جس دن بھی ہمارے یہاں کسی معصوم کی روز ولادت ہوگی یا کسی معصوم کا روز شہادت ہوگا، اس دن ہم اس گھر میں اس معصوم کے تعلق سے اس کی بایوگرافی، اس کے سوانح حیات، اس کی چیزوں کو بیان کریں گے. صرف یہ سیکھ لینا کہ امام 12 ہیں یہ کافی نہیں ہے. امام 12 ہیں تو کیسے ہیں؟ ان کے نام جان لینا، ان کی تاریخ پیدائش جان لینا یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس سے بہتر کام ہے اخلاق کو سیکھ لینا، ان کے واقعات کو سیکھ لینا، انہوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں. خاص کر اگر لڑکیوں کا مسئلہ ہے تو ائمہ معصومین کی جو والدات تھیں، ان کی جو مائیں تھیں، ان کے قصوں کو بیان کرنا، ان کے واقعات کو بیان کرنا، تاکہ ہماری سوسائٹی ایک اچھی بن جائے. آپ یقین جانیے جس وقت مائیں یہ طے کر لیں گی مجھے اپنے بچے کو علم سے آراستہ کرانا ہے تو بچے آراستہ ہو کے چلے جائیں گے. بچوں کو گھر میں بٹھا کر کے پڑھانا ماں کی ذمہ داری ہے، اس کا دل لگانا ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر گھر میں ہم ٹی وی چلاتے رہیں گے، موبائل کھیلتے رہیں گے اور بچے کھیلتے رہیں گے تو بچے کہاں پڑھیں گے؟ ہمیں بچوں کی تعلیم کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی. بہت بڑی قربانی نہیں، کم از کم اتنا تو ماؤں کو کرنا پڑے گا کہ جب بچوں گھر سے واپس آئیں تو اس وقت تک بچے کو کوئی ٹی وی سیریل نہ دیکھنے دیں جب تک وہ اپنے اسکول کا پورا ہوم ورک مکمل نہ کر لیں. ماں بیٹھ جائے لے کے بچوں کو، خود بھی ٹی وی نہ دیکھے، 2 بچے 3 بچے لے کے بیٹھ جائیں، محبت کے دیکھو بیٹھو ہوم ورک تمہیں کرنا ہے، تمہیں اسکول میں آگے آنا ہے. بچے ماں سے مانوس ہوتے ہیں، بچے ماں سے نزدیک ہوتے ہیں. اگر مائیں بچوں کی پڑھائی پر توجہ نہیں دیں گی تو بچے کبھی بھی تعلیم کے میدان میں آگے نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں ماؤں نے کیسا سکھایا ہے. آپ کردار اہل بیت اٹھا کے دیکھیں کہ ماؤں کی ذمہ داری کیا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں ان بزرگ، آپ دیکھیں ام البنین نے ابو الفضل عباس جیسا بیٹا دیا اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حسن حسین جیسے بیٹے دیے اور زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں دی. آج جناب زینب کے خطبوں میں جو تاثیر ہے وہ کس کی تاثیر ہے؟ جس طرح سے جناب صدیقہ طاہرہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے ایک بارگی خطبہ دیا تھا بغیر کسی تیاری کے، اسی طرح سے جناب زینب نے شام میں خطبہ دیا بغیر کسی تیاری کے. یہ جناب زینب کی زبان میں فصاحت، بلاغت، تاثیر، جرت، ہمت کہاں سے آئی؟ یہ ماں سے ملی. جس طرح سے ان کی ماں مدینے کے ماحول میں نہیں گھبرائیں اور سب کے سامنے جرت کے ساتھ خطبہ دیا ہے، تو ان کی بیٹی بھی شام میں نہیں گھبرائی، جرت کے ساتھ خطبہ دیا ہے. تو یہ ماں کا کردار منتقل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس میں مردوں کی ذمہ داری ماؤں کے ساتھ تعاون کرنا ہے. آج ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت. خاص کر اس لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد
اب جب اسکول کھل رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے ان بچوں میں پڑھائی کا جذبہ بیدار کرنا کہ 9-10 مہینے سے بچوں کا ذہن اچاٹ ہو چکا ہے، پڑھائی میں لگ نہیں رہا ہے، کھیل کود کے عادی ہو چکے ہیں. تو اس ماحول میں بچوں کو 2 مرتبہ ٹریک پر واپس لانا، ان میں پڑھائی کا ماحول پیدا کرنا، پڑھائی کا جذبہ پیدا کرنا، یہ ماں کا کام ہے. ماں اس کام سے اپنے کو الگ نہیں کر سکتی. اور میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، غیرت مند شیعوں سے، عزت دار دوزاران اہل بیت سے، کہ جناب زہرا نے فرمایا کہ وہ دن میرے لیے سب سے خوشی کا دن تھا جب میرے والد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے علی کے درمیان کام تقسیم کر دیا کہ گھر کے باہر کا کام علی کریں گے اور گھر کے اندر کا کام میں کروں گی. میں خوش ہوں کہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. تو صدیقہ طہرہ کس بات پر خوش ہوئی کہ اب مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. تو میری گزارش ہے غیرت مند شیعوں سے، غیرت دار عزاداران امام حسین سے، کہ آپ کوشش کریں آپ کے خواتین آپ کے گھر سے باہر نہ نکلیں. اگر آپ کو کسی ادارے سے مدد مانگنا ہے تو آپ مدد مانگیے، آپ ان کا ہاتھ گھر میں لائے ہیں بھیک مانگنے کے لیے نہیں، مدد مانگنے کے لیے نہیں. آپ لائیں یہ کہہ کے تمہارا رزق میرے ذمے ہے، تمہارا نفقہ میرے ذمے ہے. جب ہر زوجہ کا نفقہ شوہر کے ذمے ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ زوجہ کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھے، اس کو باہر بھیک مانگنے کے نہ بھیجے. میری گزارش ہے غیرت داروں سے، آپ اس غیرت کو قبول کریں. اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ کیا ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہم عید کے کپڑے نہیں بنائیں گے لیکن کسی ادارے میں جا کر کے بچوں کے عید کے کپڑے مانگیں گے نہیں. ہم رمضان میں نمک روٹی کھا کے افطار کر لیں گے لیکن زہرا کی کنیزیں راشن کے لیے لائن نہیں لگائیں گی. کیوں؟ یہ جناب زینب کی تعلیم ہے، یہ جناب ام البنین کی تعلیم ہے، یہ جناب زہرا کی تعلیم ہے. آج ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور ایک ایسا سماج، ایسی سوسائٹی بنانا چاہیے کہ جس کی ہر ماں ام البنین کی خادمہ ہو، جس کی ہر بیٹی زینب کی خادمہ ہو، جس کے ہر گھر میں جناب زہرا کا کردار ہو، اہل بیت کے خواتین کا کردار ہو. امید ہے کہ ہم اس میدان میں آگے بڑھیں گے اور اپنی عورتوں کی تعلیم کے ذریعے سے، ان کے اخلاق کے ذریعے سے جناب زہرا کو، ام البنین کو خوش کریں گے. اور میری گزارش ہے تمام ماؤں سے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم دلا کر کے، اعلیٰ نمبروں سے پاس کرا کر کے جناب زہرا کی دعاؤں میں شامل ہوں گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار امام مسجد دور میں تاجیل فرما حرافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما پروردگار اس بلا کو دنیا سے دور فرما دوزاران اہل بیت کی اس بلا سے محفوظ فرما پروردگار جو بیماروں کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما پروردگار ہمارے نوجوانوں کو علم کے میدان میں برتری عنایت فرما ہمارے نوجوانوں کو بہترین نوجوانوں میں شمار فرما جو بیمار ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امام کی سلامتی کے لیے بیماروں کی شفا کے لیے مرحومین کی مغفرت کے لیے اپنے بچوں کی کامیابی و ترقی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء